أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو. اس سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں ہے، آپ کی زیادہ بیٹی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی آرڈر کریں، بیٹیوں کو بھی آرڈر کریں، اور مومنین کی عورتوں کو بھی آرڈر کریں کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو بے پردہ ہو کر، بن ٹھن کر، اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلیں بلکہ اپنے جسم کو چھپائیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، ان کا چہرہ بھی جو ہے وہ با پردہ رہے، چہرہ ظاہر نہ ہو اور جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہ ہو. اس سے کیا مراد ہے کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ عزت مآب خواتین ہیں، وہ بازاری خواتین نہیں ہیں. اور عیاش لوگ، اوباش لوگ جو ہے یہ خیال نہ کریں کہ یہ عورتیں جو ہے ان کے لیے زنا پر آمادہ ہوں گی. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ سبحانہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی خواتین کو قرآن کے اس آرڈر پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے خواتین کو قرآن کے اس آرڈر پر عمل کرنے کے لیے جو ہے انہیں رہنمائی فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.